بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 73 ہے، 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ افمن، کیا جو شخص زینا مزین کیا گیا لہو اس کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل فرآہ بس دیکھا اس نے اس کو حسنا اچھا فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتے ہیں ویہدی اور ہدایت اور راہ راست دکھاتے ہیں من یشاء جس کو چاہتے ہیں فلا تذهب بس نہ جائیے نفسوں کا آپ کی جان علیہم ان پر حسراتن پچھتا کر کے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والے ہیں بما ان کاموں کو یصنعون جو کرتے ہیں وہ واللہ اور اللہ تعالیٰ الذی ان لوگوں نے ارسلہ یعنی اللہ تعالیٰ واللہ الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ارسلہ چلائی الریاح ہوائیں فتثیرو بس اٹھاتی ہے وہ سحاباً بادل کو فسقناہ بس ہانک لے جاتے ہیں ہم اس کو الی بلدن کسی شہر علاقے کی طرف میتن مردہ ویران فاحیینا بس زندہ کرتے ہیں ہم بھی اس بارش کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد کذالک بس اسی طرح ہوگا النشور جی اٹھنا تمہارا اٹھنا اسی طرح ہوگا۔ دیکھ لیجئے افمن زجن لہو افمن زجن یہ جملہ مستنفہ ہے۔ ما سبق میں جو دو فریقوں کے انجام کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے اس کی تائید ہے۔ تو من یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے، اس کی خبر محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے افمن زجن لہو سوء عملہ کمن لم یزین لہ۔ بعض علماء نے کہا کہ یعنی دیکھو آگے فلا یعنی ذہبت نفسک علیہم حسرات خبر جو محذوف ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول فلا تذهب نفسک علیہم حسرات یہ جو فلا تذهب نفسک علیہم حسرات ہے اس پر یہ کیا ہے دال ہے اور یہ دلالت کر رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، افمن زین لہو کی جو خبر معذوف ہے وہ یہ ہے افمن زین لہو کمن ہداہ اللہ، یہ خبر معذوف معنی ہے۔ اول صورت لفظ اور معنی میں مطابقت کی وجہ سے افضل ہے۔ سوء عملی اصل میں عملہ سوء، یہ اضافت صفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ حسرات فلا تذهب کا مفعول لہو ہے، یہ جو فلا تذهب ہے اس کے لیے یہ کیا ہے مفعول لہو ہے، اور حسرات یہ جمع کا استعمال کثرت غم پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ علیہم تذهب کا صلہ ہے، یہ فلا تذهب علیہم تذهب کا صلہ ہے، جیسا کہ بولا جاتا ہے مات علیہ حزن، تو علیہ کا تعلق حسرات سے، اس علیہ کا تعلق وہ اس حسرات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے تذهب کا صلہ ہے، اس لیے کہ علیہ کا تعلق ہم حسرات کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ علیہ کا تعلق حسرات کے ساتھ اس لیے دوسرا نہیں ہے، اس لیے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بہی کا مرجع سحاب ہے۔ دیکھو سحاب، اب دیکھو سحاب سے مراد کیا ہے بادل ہے۔ جب ہم نے کہتے ہیں کہ بہی کا مرجع ہی ضمیر کا مرجع یہ کیا ہے سحاب ہے، تو اب اس سے مراد کیا ہے بارش ہے،
اور یہ کیا ہے؟ صنعت استخدام ہے، جس پر ہم نے سورۃ السجدہ میں بھی بات کی تھی کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہو۔ دیکھو سحاب کا معنی ہم نے کیا تھا، فتثیر سحابن، کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو پھیلاتے ہیں، تو سحابن کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ بادل ہے، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ لیکن جس وقت ہم نے بہی کی ضمیر جب ہم نے سحاب کی طرف لٹایا تو اب اس سے مراد کیا ہو گیا؟ بارش ہو گیا۔ اور یہی سنت استخدام ہے کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن جب کسی ضمیر کو جب اس کی طرف لٹائی جائے تو وہ معنی اس کا مراد مختلف ہوتا ہے، تو یعنی ایک معنی یعنی معنی مختلف ہوتا ہے۔ تو صحاب کا معنی کیا تھا؟ بادل تھا، لیکن جب بہی کی ضمیر کا مرجع ہم نے صحاب کو ٹھہرا دیا تو کیا ہو گیا؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بادل، اور یہی صنعت استخدام ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ افمن زین لہو، یہ شیطان کے تزیین میں آنے والے پر افسوس نہ کرو جو شیطان کسی کے لیے یعنی اس کے گناہوں کو مزین کر کے سامنے پیش کریں۔ دیکھو جب دونوں فریق کا تذکرہ ہو چکا، ماقبل میں جو دو فریقوں کا ذکر ہو چکا، اب یہاں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا افمن زین لہ سوء عملی فرأوا حسنا، کیا وہ شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا شیطان کے تزیین کے سبب، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس نے اعمال کو مزین نہ کیا ہو؟ بس گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر فرمایا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك عالم حسرات، بس آپ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان پر حسرات افسوس کر کے آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ افمن زین سوء عملہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں افمن زین سوء عملہ کا معنی ہے کہ کیا وہ شخص جس کا عمل بد اس کے لیے مزین کیا گیا ہو تو اس پر افسوس کرتے آپ کی جان چلی جائے گی، بس جواب کو حذف کر دیا، اس لیے فرمایا اس لیے فلا تذهب نفسك، اس میں اس پر دلالت موجود ہے، یا یہ ہے کہ کیا آیا وہ شخص جس کے عمل کو اس کے لیے مزین کیا گیا ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو، تو اس کو حذف کر دیا کیونکہ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء اس میں دلالت موجود ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اب یہاں سے واللہ الذی ارسل الریاح سے ارسل الریاح، واللہ الذی ارسل الریاح سے دلالت قدرت بیان فرما رہے ہیں، یعنی واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے، فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر ہم ان بادلوں کو ایک خشک قطع زمین کی طرف ہاں کر لے جاتے ہیں، فاحینا به، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے زمین کو زندہ کر دیا، بارش کے ذریعہ، کیونکہ ضمناً اس کا ذکر پہلے ہو چکا، الارض بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے سبب سے یہاں تثیر لایا گیا تاکہ اس حال کی حکایت کی جائے جس میں ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہے، اور یہ قدرت ربانی پر دلالت کرنے والی صورت کی استحضار کے لیے ہے۔ اور اہل عرب اس فعل کے ساتھ اس طرح انوکھے پن کا معاملہ کرتے ہیں جس میں کوئی امتیازی قسم اور خصوصیت پائی جائے، اور اسی طرح بادلوں کو مردہ زمین کی طرف چلانا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کر دینا، اس لیے کہ ظاہر و باہر یہ دلالت قدرت میں سے ہے، اس لیے فرمایا فسقنا اور احیینا فرمایا، غائب کا لفظ نہیں بولا گیا تاکہ ایسا لفظ لایا جائے جو اختصاص میں زیادہ دخل رکھتا ہو اور اس پر زیادہ دلالت کرنے والا ہو۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے، یہاں پر کذالک کاف محل رفع میں ہے، یعنی مردہ زمین کو زندہ کرنے کی طرح مردوں کو اٹھانا ہے۔ یہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو ایسے پانی سے زندہ فرمائیں گے جو پانی عرش کے نیچے سے بھیجا جائے گا، اس سے مخلوق کے اجسام اگیں گے۔ من کان یرید العزہ، عزت اللہ کے پاس ہے، وہ بری تدابیر سے نہیں ملتی۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں